محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ تفصیل سے سب کو بلایا جائے۔ 4 مصرے قرآن کے حوالے سے دانش بھائی کہ مکھی جو بیٹھنے نہیں دیتے تھے ناک پر، مکھی جو بیٹھنے نہیں دیتے تھے ناک پر، وہ خود پڑے ہوئے ہیں مدینے کی خاک پر۔ مکھی جو بیٹھنے نہیں دیتے تھے ناک پر، وہ خود پڑے ہوئے ہیں مدینے کی خاک پر۔ تو اس آدمی کا قتل بھی واجب ہے دوستو، تہمت لگا رہا ہے جو قرآن پاک پر، تہمت لگا رہا ہے جو قرآن پاک پر، تہمت لگا رہا ہے جو قرآن پاک پر۔ تو عزت نگاہ رب میں بڑھا، عزت نگاہ رب میں بڑھائی نہ جائے گی، عزت نگاہ رب میں بڑھائی نہ جائے گی، دولت علی ولی پہ لٹائی نہ جائے گی۔ توجہ چاہیں گے کہ عزت نگاہ رب میں بڑھائی نہ جائے گی، دولت علی ولی پہ لٹائی نہ جائے گی۔ تو جن کے رگوں میں خون نہیں ہے حلال کا، عید غدیر ان سے منائی نہ جائے گی۔ جن کے رگوں میں خون نہیں ہے حلال کا، عید غدیر ان سے منائی نہ جائے گی۔ آئیے میں اسی اشعار کی طفیل میں بڑی ادب و عزت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں مولانا دانش فردوس صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ ان کا استقبال بآواز بلند صلوات سے کریں۔ سب سے پہلے میں جشن کی مبارکبادی وارث جشن امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری عیدیں ہوتی ہیں اور الحمدللہ ہیں اور تا قیام قیامت رہیں گی۔ آپ ذرا سا آگے آ جائیں تو تاکہ آسانی ہو جائے، چونکہ بڑا مختصر سا پروگرام ہے۔ اگر آپ بیداری کو ثبوت دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی محظوظ ہوں گے۔ عظمت اہل بیت پہ بلند تر صلوات۔ بہت ساری عیدیں ہوتی ہیں، انہی عیدوں میں سے ایک عید اکبر یعنی عید غدیر ہے، اور یہ وہ عید ہے کہ جس میں مبارکبادی پیش کرنے کے لیے چاند نہیں چہرے دیکھے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے حصے میں آئی ہے، ایک منفرد عید ہمارے حصے میں آئی ہے۔ ایک مطلب اور چند اشعار سماعت فرما لیں اسی حوالے سے کہ وہ تو غنی ہے علم الہی کے مال سے، کہ وہ تو غنی ہے علم الہی کے مال سے، ڈرتے نہیں کبھی کسی مشکل سوال سے، کہ وہ تو غنی ہے علم الہی کے مال سے، ڈرتے نہیں کبھی کسی مشکل سوال سے۔ عید غدیر اصل میں مومن کی عید ہے، کہ عید غدیر اصل میں مومن کی عید ہے۔ فرمان یہ سنا ہے شہ خوش خصال سے، فرمان یہ سنا ہے شہ خوش خصال سے، تو بحر کتب سے لائے فضیلت نکال کر، کہ بحر کتب سے لائے فضیلت نکال کر، علامہ امینی روایت کے جال سے، علامہ امینی روایت کے جال سے، بحر کتب سے لائے فضیلت نکال کر، علامہ امینی روایت کے جال سے۔ تو ذکر غدیر ہم نے کیا وہ خفا ہوئے، کہ ذکر غدیر ہم نے کیا وہ خفا ہوئے، کیا رابطہ ہے دیکھیے ماضی کا حال سے، کیا رابطہ ہے دیکھیے ماضی کا حال سے۔ ذکر غدیر ہم نے کیا وہ خفا ہوئے، ذکر غدیر ہم نے کیا وہ خفا ہوئے، کیا رابطہ ہے دیکھیے ماضی کا حال سے۔ اور یہ شعر آپ کی سماعت کے لیے، چونکہ یہ اصطلاح آپ سے مخصوص ہے کہ ذکر غدیر ہم نے کیا وہ خفا ہوئے، کیا رابطہ ہے دیکھیے ماضی کا حال سے، حیدر و مصطفیٰ میں کوئی فاصلہ نہیں،
کہ حیدر و مصطفیٰ میں کوئی فاصلہ نہیں، حیدر ہیں جانشین نبی اتصال سے، حیدر ہیں جانشین نبی اتصال سے، تو عید غدیر سب سے بڑی عید ہے میری۔ مولانا شمیم صاحب قبلہ آپ کی سماعتوں کی نظر کہ عید غدیر سب سے بڑی عید ہے میری، دامن میرا بھرا ہے خدائی کمال سے، دامن میرا بھرا ہے خدائی کمال سے، عمران تیرا بیٹا ہے دولہا غدیر کا، کہ عمران تیرا بیٹا ہے دولہا غدیر کا، مومن مگن ہے بنت اسد تیرے لال سے، مومن مگن ہے بنت اسد تیرے لال سے۔ اور یہ شعر دیکھیں گے کہ روز غدیر برسوں سے وہ زخم کھاتے ہیں، کہ روز غدیر برسوں سے وہ زخم کھاتے ہیں، جشن غدیر کرتے ہیں ہم سالوں سال سے، جشن غدیر کرتے ہیں ہم سالوں سال سے، روز غدیر برسوں سے وہ زخم کھاتے ہیں، جشن غدیر کرتے ہیں ہم سالوں سال سے۔ اور یہ شعر دیکھیں گے کہ گرمی بھی دوپہر کی عداوت کی بھی تپش، کہ گرمی بھی دوپہر کی عداوت کی بھی تپش، سر سے پسینے آنے لگے تھوڑے بال سے، سر سے پسینے آنے لگے تھوڑے بال سے۔ ظاہر سی بات ہے بال ترشوائے تھے، بھی زیادہ دیر ہوا نہیں تھے، بس ایک ہفتہ ہوا تھا، کہ گرمی بھی دوپہر کی عداوت کی بھی تپش، سر سے پسینے آنے لگے تھوڑے بال سے، تو من کنتوں کی صدائیں ہواؤں پہ چل پڑیں، کہ من کنتوں کی صدائیں ہواؤں پہ چل پڑیں، دشمن کا سینہ چیرتی بجلی کی چال سے، دشمن کا سینہ چیرتی بجلی کی چال سے، تو ہے دین کا نصیب بے دین کا نصیب ثقیفائی ظلمتیں۔ مولانا شانو صاحب قبلہ کہ بے دین کا نصیب ثقیفائی ظلمتیں، اسلام میں چمک ہے غدیری ہلال سے، اسلام میں چمک ہے غدیری ہلال سے، تو دانش میں ذکر شاہ نجف کرتا رہتا ہوں، دانش میں ذکر شاہ نجف کرتا رہتا ہوں، ڈرتا نہیں زمانے کے میں قیل و قال سے، ڈرتا نہیں زمانے کے میں قیل و قال سے۔ عظمت اہل بیت بلند تر صلوات۔ جناب فیروز حیدر صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ اقدس پیش کریں، ان کا استقبال بآواز بلند صلوات سے کریں۔ السلام علیکم۔ چار شعر ملاحظہ فرمائیں گے کہ میرے خدا یہ دعا ہے حقیر کی تجھ سے، میرے خدا یہ دعا ہے حقیر کی تجھ سے، ادب کی بزم ہے سارے ادیب بیٹھے ہیں، میرے خدا یہ دعا ہے حقیر کی تجھ سے، ادب کی بزم ہے سارے ادیب بیٹھے ہیں، بنا دے ان کا مقدر بفیض ذکر علی، یہ مثل حلیے اپنا نصیب بیٹھے ہیں، بنا دے ان کا مقدر بفیض ذکر علی، یہ مثل حلیے اپنا نصیب بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کہ بوزر بنا دیا کبھی قمبر بنا دیا، شعر سنیے گا کہ بوزر بنا دیا کبھی قمبر بنا دیا، قطروں کے مرتضیٰ نے سمندر بنا دیا، بوزر بنا دیا کبھی قمبر بنا دیا، قطروں کے مرتضیٰ نے سمندر بنا دیا، خیبر کی داستان سنا کر رباب نے اصغر کو ایک رات میں حیدر بنا دیا، بوزر بنا دیا کبھی قمبر بنا دیا، قطروں کے مرتضیٰ نے سمندر بنا دیا، خیبر کی داستان سنا کر رباب نے اصغر کو ایک رات میں حیدر بنا دیا، تو پیدا ہوئے تھے فطرت اسلام پر مگر ماں کی خطا نے مرحب و انتر بنا دیا، پیدا ہوئے تھے فطرت اسلام پر مگر، پیدا ہوئے تھے فطرت اسلام پر مگر ماں کی خطا نے مرحب و انتر بنا دیا، تو یوں تو خطائیں سب کی جہنم میں لے گئی، حر کی خطا نے حر کا مقدر بنا دیا، یوں تو خطائیں سب کی جہنم میں لے گئی، حر کی خطا نے حر کا مقدر بنا دیا۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ آپ کے سامنے اور آپ کے روبرو فیروز حیدر صاحب تھے۔ میں اگلے شاعر کو دعوت دینے سے پہلے چار مثلیں ملاحظہ فرمائیں
کہ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر، جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر، تو ملتی نہ ایسے ویسے کو ہلتی نہ ذوالفقار، تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر، تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر، تو جشن ولایت نقطہ باہ غدیر میں، جشن ولایت نقطہ باہ غدیر میں، قرآن پوری قد سے کھڑا ہے غدیر میں، جشن ولایت نقطہ باہ غدیر میں، قرآن پوری قد سے کھڑا ہے غدیر میں، تو چہرے بتا رہے ہیں پتہ سب کے خون کا، نسلوں کا امتحان ہوا ہے غدیر میں، چہرے بتا رہے ہیں پتہ سب کے خون کا، نسلوں کا امتحان ہوا ہے غدیر میں۔ آئیے میں اسی اشعار کے طفیل میں بڑی ادب و عزت کے ساتھ جناب مولانا فیضی صاحب گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں، ان کا استقبال بآواز بلند صلوات سے کریں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وال محمد۔ کل ایک مصرع ہوا تھا کہ رشتہ غدیر خم سے میری زندگی کا ہے، ایک مطلب اور شعر دیکھیں گے اس کے بعد، کہ جو بھی جہاں بھی چاہنے والا علی کا ہے، جو بھی جہاں بھی چاہنے والا علی کا ہے، خوشیاں منا رہا ہے کہ موقع خوشی کا ہے، جو بھی جہاں بھی چاہنے والا علی کا ہے، خوشیاں منا رہا ہے کہ موقع خوشی کا ہے۔ اس نے مطلب دیکھیں گے کہ تاریک رات کو بھی گما روشنی کا ہے، دانش دیکھیں گے کہ تاریک رات کو بھی گما روشنی کا ہے، بھٹکا جو خود ہے دعویٰ اسے رہبری کا ہے، تاریک رات کو بھی گما روشنی کا ہے، بھٹکا جو خود ہے دعویٰ اسے رہبری کا ہے، تو کھینچا جو تیر پاؤں سے احساس نہ ہوا، کھینچا جو تیر پاؤں سے احساس نہ ہوا، وہ رابطہ خدا سے تری بندگی کا ہے، کھینچا جو تیر پاؤں سے احساس نہ ہوا، وہ رابطہ خدا سے تری بندگی کا ہے، تو کیوں نہ کروں میں فرق سقیفہ غدیر میں، کیوں نہ کروں میں فرق سقیفہ غدیر میں، ایک تیرگی کا راستہ ایک روشنی کا ہے، کیوں نہ کروں میں فرق سقیفہ غدیر میں، ایک تیرگی کا راستہ ایک روشنی کا ہے، تو جب سے ہنسا ہے اصغر بے شیر موت پر، جب سے ہنسا ہے اصغر بے شیر موت پر، اب موت کے کلیجے میں ڈر زندگی کا ہے، اب موت کے کلیجے میں ڈر زندگی کا ہے، تو بغض علی کے ساتھ نہیں اس کا فائدہ، بغض علی کے ساتھ نہیں اس کا فائدہ، ماتھے پہ جو نشان تیرے بندگی کا ہے، ماتھے پہ جو نشان تیرے بندگی کا ہے، تو دل میں خلش ہے اور ہے بخن زبان پر، دل میں خلش ہے اور ہے بخن زبان پر، موصوف کا ارادہ ہی فتنہ گری کا ہے، دل میں خلش ہے اور ہے بخن زبان پر، دل میں خلش ہے اور ہے بخن زبان پر، موصوف کا ارادہ ہی فتنہ گری کا ہے، تو دھڑکن کے ساتھ کیوں نہیں دھڑکے غدیر خم، دھڑکن کے ساتھ، دھڑکن کے ساتھ کیوں نہیں دھڑکے غدیر خم، رشتہ غدیر خم سے میری زندگی کا ہے، رشتہ غدیر خم سے میری زندگی کا ہے، تو فیضی تو جب سے کرنے لگا مدح اہل بیت، فیضی تو جب سے کرنے لگا مدح اہل بیت، چرچا ہر ایک زباں پہ تیری شاعری کا ہے، چرچا ہر ایک زباں پہ تیری شاعری کا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے۔ آئیے میں بلا تمہید گزارش کرتا ہوں جناب سلمان صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں تبریک و تہنیت پیش کریں، ان کا استقبال بآواز بلند صلوات سے کریں۔
صلوات پڑھیں بابا بلند محمد وآل محمد. اکملتوں کی پیالی میں منکنتوں کی شراب، اکملتوں کی پیالی میں منکنتوں کی شراب بھر بھر کے دے رہے ہیں پیمبر غدیر میں، بھر بھر کے دے رہے ہیں پیمبر غدیر میں. اور چوری چماری کر کے خلیفہ بنے تو کیا، چوری چماری کر کے خلیفہ بنے تو کیا، حق تھا تو آ کے لیتے خلافت غدیر میں، حق تھا تو آ کے لیتے خلافت غدیر میں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. غدیر کے حوالے سے سماعت فرمائیں. بسم اللہ. دشمن ہو گرچہ صاحب ثروت فقیر ہے، دشمن ہو گرچہ صاحب ثروت فقیر ہے، حب علی ہی اصل میں مال کثیر ہے، حب علی ہی اصل میں مال کثیر ہے، اور عزت کے آسمان عاشق علی کا ہے. دشمن ہے جو آپ کا ذلیل و حقیر ہے، دشمن ہے جو آپ کا ذلیل و حقیر ہے. اب بغض و حسد کے کعبہ دل سے گرا کے بت، بغض و حسد کے کعبہ دل سے گرا کے بت، جشن علی منائی یہ عید غدیر ہے، جشن علی منائی یہ عید غدیر ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. کھلتا ہے جیسے پھول کوئی شاخ سبز پر، کھلتا ہے جیسے پھول کوئی شاخ سبز پر، یوں ہی نبی کے ہاتھوں پہ اس کا وزیر ہے، یوں ہی نبی کے ہاتھوں پہ اس کا وزیر ہے. اور لعنت ہو ان پہ ویسے تو تینوں ہے فتنہ گر، لعنت ہو ان پہ ویسے تو تینوں ہے فتنہ گر، پر بیچ والا سب سے ہی زیادہ شریر ہے، پر بیچ والا سب سے ہی زیادہ شریر ہے. صلوات پر محمد وآل محمد پر. لعنت ہو ان پہ ویسے تو تینوں ہے فتنہ گر، لعنت ہو ان پہ ویسے تو تینوں ہے فتنہ گر، پر بیچ والا سب سے ہی زیادہ شریر ہے، پر بیچ والا سب سے ہی زیادہ شریر ہے. اور ہے مثل مشک شعر میرا آپ کے لیے، ہے مثل مشک شعر میرا آپ کے لیے، دشمن کے واسطے یہ مگر مثل تیر ہے، دشمن کے واسطے یہ مگر مثل تیر ہے. اور لوگوں سے کچھ نہ مانگو کہ دنیا فقیر ہے، لوگوں سے کچھ نہ مانگو کہ دنیا فقیر ہے، حضرت علی سے مانگو کہ حیدر امیر ہے، حضرت علی سے مانگو کہ حیدر امیر ہے. اور یہ ہے ثبوت ملکیت صاحب الزمان، یہ ہے ثبوت ملکیت صاحب الزمان. کعبے میں جو شگاف کی واضح لکیر ہے، کعبے میں جو شگاف کی واضح لکیر ہے. اور صلی علی کے عطر کو چھڑکو چہار سو، صلی علی کے عطر کو چھڑکو چہار سو، صلی علی کے عطر کو چھڑکو چہار سو. خوش ہو کے گلے ملو کہ یوم غدیر ہے، خوش ہو کے گلے ملو کہ یہ یوم غدیر ہے. اور عشق علی کی دار پہ دینا ہو جو اذاں، عشق علی کی دار پہ دینا ہو جو عزاں. اکبر خدا ہے اور وہ انسان کبیر ہے، اکبر خدا ہے اور وہ انسان کبیر ہے. اور مزدور بھی ہے زاہد و عالم بھی ہے علی، مزدور بھی ہے اور زاہد و عالم بھی ہے علی. اس کی نہیں مثال علی بے نظیر ہے، اس کی نہیں مثال علی بے نظیر ہے. صلوات ماشاء اللہ سے بہت ہی عمدہ اشعار پیش کر رہے تھے جناب سلمان صاحب. آئیے میں شاعر کو آپ کے حوالے کرنے سے پہلے مطلب چند شعر ملاحظہ فرمائے کربلا کے عنوان سے کہ مٹی بنی ہے خاک شفا کربلا کے بعد، مٹی بنی ہے خاک شفا کربلا کے بعد،
کوئی مرض نہ رہا کربلا کے بعد. مٹی بنی ہے خاک شفا کربلا کے بعد. کوئی مرض نہ رہا کربلا کے بعد. تو ایسا چراغ دیکھا جلایا حسین نے, گل کر سکی نہ اس کو ہوا کربلا کے بعد. ایسا چراغ دیکھا. صلوات علی محمد و آل محمد. ایک اور صلوات کا سہارا دیں. کہ مٹی بنی ہے خاک شفا کربلا کے بعد. کوئی مرض نہ رہا کربلا کے بعد. ایسا چراغ دیکھا جلایا حسین نے, گل کر سکی نہ اس کو ہوا کربلا کے بعد. تو تشنا لبی سے کوئی مرا ہو, تشنا لبی سے کوئی مرا ہو سنا نہیں. تشنا لبی سے کوئی مرا ہو سنا نہیں. ایک معجزہ تو یہ بھی ہوا کربلا کے بعد. تشنا لبی سے کوئی مرا ہو سنا نہیں. ایک معجزہ تو یہ بھی ہوا کربلا کے بعد. تو بعد حسین اور بھی گزرے بہت امام. بعد حسین اور بھی گزرے بہت امام. بیعت کا تذکرہ نہ ہوا کربلا کے بعد. بیعت کا تذکرہ نہ ہوا کربلا کے بعد. تو اصغر کے ایک وار نے ایسا رولا دیا. اصغر کے ایک وار نے ایسا رولا دیا. پھر ہرملا کبھی نہ ہنسا کربلا کے بعد. پھر ہرملا کبھی نہ ہنسا کربلا کے بعد. تو کربلا میں آ کے رضوان نے کہا جائے گا کون خلد بھرا کربلا کے بعد. کربلا میں آ کے یہ رضوان نے کہا جائے گا کون خلد بھرا کربلا کے بعد. اور جس شعر کا میں نے یہ شعر پیش کیا ہے وہ شعر اسی مجلس موجود ہے. توجہ فرمائے کہ طالب نصیب ہو گیا دیدار کربلا. طالب نصیب ہو گیا دیدار کربلا. اب اور کیا کروں میں دعا کربلا کے بعد. اب اور کیا کروں میں دعا کربلا کے بعد. آئیے میں اسی اشعار کی تفصیل میں گزارش کرتا ہوں جناب عدنان صاحب سے کہ وہ آئے بارگاہ مولا میں تقریب و تہنیت پیش کرے. ان کا استقبال براد بلو صلوات سے کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ سب کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو. میں نہ تو شاعر ہوں نہ ہی کوئی خاص پڑھنے والا ہوں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک قصیدہ ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں انشاءاللہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی یاد کریں. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں. تو علی کی کرتا ہے ہم سری, تو علی کی کرتا ہے ہم سری. یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے, تجھ میں علی کی ولا نہیں. تجھ میں علی کی ولا نہیں. تیری بندگی بھی فضول ہے, تو علی کی کرتا ہے ہم سری. تو علی کی کرتا ہے ہم سری. یہ جو کر رہا ہے تو سختیاں میرے پیار کا ہے یہ امتحان. یہ جو کر رہا ہے تو سختیاں میرے پیار کا ہے یہ امتحان. تجھے تخت پر بھی سکون نہیں, مجھے دہر پر بھی ملی امان. میں عدو کو کیوں نہ عدو کہوں, میں عدو
کو کیوں نہ عدو کہوں، میری زندگی کا اصول ہے، میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، مجھے ایسا مرنا قبول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ میں بلا تمہید گزارش کرتا ہوں جناب سلطان صاحب سے کہ وہ آیا بارگاہ مولا میں تبریک و تہنیت پیش کریں، ان کا استقبال بآواز بلند صلوات سے کریں۔ چند اشعار جو ہے غدیر کے حوالے سے آپ حضرات کے خوشگوار سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ سیرابی حیات ہے منظر غدیر کا، کہ سیرابی حیات ہے منظر غدیر کا، صحرا کے درمیاں ہے سمندر غدیر کا، کہ سیرابی حیات ہے منظر غدیر کا، صحرا کے درمیاں ہے سمندر غدیر کا، تو ممبر پہ ہے رسول علی ان کے دوش پر، کہ ممبر پہ ہے رسول علی ان کے دوش پر، کس درجہ ہے بلند مقدر غدیر کا، کہ ممبر پہ ہے رسول علی ان کے دوش پر، کس درجہ ہے بلند مقدر غدیر کا، تو سایہ فغن علی کی ولایت ہو اس لیے، کہ سایہ فغن علی کی ولایت ہو اس لیے، آراستہ ہے دھوپ میں دفتر غدیر کا، کہ سایہ فغن علی کی ولایت ہو اس لیے، کہ سایہ فغن علی کی ولایت ہو اس لیے، آراستہ ہے دھوپ میں دفتر غدیر کا، تو ایمان والے پیتے ہیں حب ولا کی میں، کہ ایمان والے پیتے ہیں حب ولا کی میں، ارے سب کو کہاں ہے جام میسر غدیر کا، کہ ایمان والے پیتے ہیں حب ولا کی میں، سب کو کہاں ہے جام میسر غدیر کا، تو غیروں کا ذکر چھوڑ کر ذکر علی کرو، کہ غیروں کا ذکر چھوڑ کر ذکر علی کرو، ارے جس کے لیے بنا ہے یہ ممبر غدیر کا، کہ غیروں کا ذکر چھوڑ کر، کہ غیروں کا ذکر چھوڑ کر ذکر علی کرو، جس کے لیے بنا ہے یہ ممبر غدیر کا، تو ماہ عزا جب آئے گی آنکھیں بتائیں گی، کہ ماہ عزا جب آئے گا آنکھیں بتائیں گی، کتنا ہے نور سینے کے اندر غدیر کا، کہ ماہ عزا جب آئے گا آنکھیں بتائیں گی، کتنا ہے نور سینے کے اندر غدیر کا، تو ذکر علی سے باز نہ آئے گا یہ کبھی، کہتے ہیں سب قمر ہیں سخنور غدیر کا، بر محمد و آل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ سے غدیر کی مناسبت سے جناب سلطان صاحب اشعار پیش کر رہے تھے، اللہ ملازم فرمائے کہ علی کی شان بتانے غدیر آئی ہے، علی کی شان بتانے غدیر آئی ہے، منافقوں کو جلانے غدیر آئی ہے، علی کی شان بتانے غدیر آئی ہے، منافقوں کو جلانے غدیر آئی ہے، رسول کر دو وہ اعلان جو فرض ہے تجھ پر، رسول کر دو وہ اعلان جو فرض ہے تجھ پر، دیا یہ حکم خدا نے غدیر آئی ہے، دیا یہ حکم خدا نے غدیر آئی ہے، حیات خطرے میں کار رسالت مرسل، حیات خطرے میں کار رسالت مرسل، نبوتوں کو بچانے غدیر آئی ہے، نبوتوں کو بچانے غدیر آئی ہے، علی ولی کی ولایت کا ہو گیا اعلان، علی ولی کی ولایت کا ہو گیا اعلان، ولا کی خوشیاں منانے غدیر آئی ہے، ولا کی خوشیاں منانے غدیر آئی ہے۔ آئیے میں اسی اشعار کے طفیل میں گزارش کرتا ہوں جناب زاہد عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں تبریک و تہنیت پیش کریں، ان کا استقبال بآواز بلند صلوات سے کریں۔
الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب والائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس بابرکت موقع پر مبارکباد اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں صلوات کے ذریعے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بارگاہ جناب امیر میں 2 شعر سماعت فرمائے کہ علی کا ذکر مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا ذکر مقدر سنوار دیتا ہے، خزاں نصیب چمن کو بہار دیتا ہے۔ علی کا ذکر مقدر سنوار دیتا ہے، خزاں نصیب چمن کو بہار دیتا ہے۔ تو جسے علی کی فضیلت کا اعتراف نہیں، جسے علی کی فضیلت کا اعتراف نہیں، خدا اسی کو منافق قرار دیتا ہے، خدا اسی کو منافق قرار دیتا ہے۔ اور غدیر کے حوالے سے شعر سماعت فرمائیں کہ کچھ تو کہو غدیر کے رنگین منظروں، کچھ تو کہو غدیر کے رنگین منظروں، کیا کارنامہ ایسا ہوا تھا غدیر میں، کچھ تو کہو غدیر کے رنگین منظروں، کیا کارنامہ ایسا ہوا تھا غدیر میں۔ تو جشن ولا میں کوئی تو ایسے اداس ہے جیسے کہ اس کا باپ مرا ہو غدیر میں، جشن ولا میں کوئی تو ایسے اداس ہے جیسے کہ اس کا باپ مرا ہو غدیر میں۔ یہ بھی شعر سماعت فرمائے کہ بخل لکا کہا تھا جنہوں نے غدیر میں، بخل لکا کہا تھا جنہوں نے غدیر میں، بھائی تاریخ پوچھتی ہے وہ حاجی کدھر گئے۔ بخل لکا کہا تھا جنہوں نے غدیر میں، تاریخ پوچھتی ہے وہ حاجی کدھر گئے۔ تو آئی منافقت کی جہنم سے یہ صدا، آئی منافقت کی جہنم سے یہ صدا، ارے جس دن علی کو چھوڑا اسی روز مر گئے، جس دن علی کو چھوڑا اسی روز مر گئے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس روز بہت اچھے اشعار پیش کر رہے تھے جناب زاہد عباس صاحب، آئیے ایک مطلب چند شعر کے ذریعے سے میں اگلے شعر کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اتری ہے آج رب کی نعمت غدیر میں، اتری ہے آج رب کی نعمت غدیر میں، پہنا علی نے تاج امامت غدیر میں۔ اب اگر آج نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ سب سے بڑی عید آج اگر نہیں بولا تو گویا سمجھے کہ پورے سال نہیں بولا آپ نے۔ اتری ہے آج رب کی نعمت غدیر میں، پہنا علی نے تاج امامت غدیر میں، عشق علی کا جام یہ پی کر چلو چلیں، عشق علی کا جام یہ پی کر چلو چلیں، دیکھو سجی ہے بزم مودت غدیر میں، دیکھو سجی ہے بزم مودت غدیر میں۔ تو پھولوں کی طرح مومن دیکھو ہیں کھل اٹھے، پھولوں کی طرح مومن دیکھو ہیں کھل اٹھے، اتری منافقوں پہ لعنت غدیر میں، اتری منافقوں پہ لعنت غدیر میں۔ تو سرور کا سن کے خطبہ مولا کی شان میں، سرور کا سن کے خطبہ مولا کی شان میں، کچھ لوگ کر رہے تھے شرارت غدیر میں، کچھ لوگ کر رہے تھے شرارت غدیر میں۔ تو سب کا بنا کے مولا حیدر کو آج تم نے سرور نبھایا حق رسالت غدیر میں، سرور نبھایا حق رسالت غدیر میں۔ معراج پہ علی کو، معراج پہ علی کے اور آج پھر نبی کے، معراج پہ علی کے اور آج پھر نبی کے لہجے میں کر رہا ہے ہدایت غدیر میں، لہجے میں کر رہا ہے ہدایت غدیر میں۔ آئیے میں اسی اشعار کے طفیل میں گزارش کرتا ہوں جناب طالب شیرازی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں تبریک و تہنیت پیش کریں، ان کا استقبال بآواز بلند صلوات سے کریں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ آپ سب کی خدمت میں عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور نجف میں بیٹھ کے جشن غدیر منا رہے ہیں، تو نجف کے حوالے سے 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں
کہ میرے وجود کو نسبت ابو تراب سے ہے، میرے وجود کو نسبت ابو تراب سے ہے، نجف کی خاک میں مجھ کو بھی ضم کیا جائے۔ میرے وجود کو نسبت ابو تراب سے ہے، نجف کی خاک میں مجھ کو بھی ضم کیا جائے، تو تڑپ رہا ہوں کہ دیکھوں جمال وجہ اللہ، میری حیات کی مدت کو کم کیا جائے۔ تڑپ رہا ہوں کہ دیکھوں جمال وجہ اللہ، میری حیات کی مدت کو کم کیا جائے۔ اور یہاں شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ لوٹ رہے ہیں حج سے پیمبر، رحمت آگے آگے ہے۔ لوٹ رہے ہیں حج سے پیمبر، رحمت آگے آگے ہے، کرنا ہے اعلان ولایت، آیت آگے آگے ہے۔ لوٹ رہے ہیں حج سے پیمبر، رحمت آگے آگے ہے، کرنا ہے اعلان ولایت، آیت آگے آگے ہے۔ تو دشمن حیدر کی صورت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے، دشمن حیدر کی صورت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے، صورت پیچھے پیچھے ہے اور لعنت آگے آگے ہے۔ دشمن حیدر کی صورت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے، صورت پیچھے پیچھے ہے اور لعنت آگے آگے ہے۔ تو تاریخ اسلام میں ہم کو ایک لڑائی ایسی ملی، تاریخ اسلام میں ہم کو ایک لڑائی ایسی ملی، دنیا بھر کے مرد ہیں پیچھے، عورت آگے آگے ہے۔ تاریخ اسلام میں ہم کو تاریخ اسلام میں ہم کو ایک لڑائی ایسی ملی، دنیا بھر کے مرد ہیں پیچھے، عورت آگے آگے ہے۔ اور یہاں شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، ایک مصرع ہوا تھا کہ پہلے خلیفہ ہو گئے حیدر غدیر میں، دانش بھائی بطور اصلاح، کہ دیکھا ہے ہر نظر نے یہ منظر غدیر میں، دیکھا ہے ہر نظر نے یہ منظر غدیر میں، اعلان حق ہیں کرتے پیمبر غدیر میں۔ دیکھا ہے ہر نظر نے یہ منظر غدیر میں، اعلان حق ہیں کرتے پیمبر غدیر میں، تو کتنے حسین لگتے ہیں مومن کی آنکھ کو، کتنے حسین لگتے ہیں مومن کی آنکھ کو، دست نبی پا فاتح خیبر غدیر میں۔ کتنے حسین لگتے ہیں مومن کی آنکھ کو، دست نبی پا فاتح خیبر غدیر میں، تو جن کے دلوں میں بغض علی کا رکھا تھا بت، جن کے دلوں میں بغض علی کا رکھا تھا بت، ان کے دلوں پر چل گیا خنجر غدیر میں۔ جن کے دلوں میں بغض علی کا رکھا تھا بت، ان کے دلوں پر چل گیا خنجر غدیر میں۔ تو بخن زباں پہ تھا تو مگر دل میں چور تھا، بخن زباں پہ تھا تو مگر دل میں چور تھا، ایسے بھی کچھ نسب کے تھے بدتر غدیر میں۔ بخن زباں پہ تھا تو مگر دل میں چور تھا، ایسے بھی کچھ نسب کے تھے بدتر غدیر میں۔ اور تضمین دیکھیں گے کہ حکم خدا سے آج پیمبر کے ہاتھ سے پہلے خلیفہ ہو گئے حیدر غدیر میں، اور گرمی تھی دھوپ میں بھی کچھ اعلان میں بھی تھی، گرمی تھی دھوپ میں بھی کچھ اعلان میں بھی تھی، کتنے وہیں پر مر گئے گر کر غدیر میں۔ گرمی تھی دھوپ میں بھی کچھ اعلان میں بھی تھی، گرمی تھی دھوپ میں بھی کچھ اعلان میں بھی تھی، کتنے وہیں پر مر گئے گر کر غدیر میں۔ تو ہم تو کبھی صراط سے نہ منحرف ہوئے، ہم تو کبھی صراط سے نہ منحرف ہوئے، طالب ملا ہے ہم کو وہ رہبر غدیر میں۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی عمدہ اشعار پیش کرے تھے جناب طالب شیرازی صاحب۔ آئیے ایک مطلب چند شعر دانش بھائی، کہ سورج یہ کہہ کے دین کا ابھرا غدیر میں، سورج یہ کہہ کے دین کا ابھرا غدیر میں، تکمیل آج پائے گا کلمہ غدیر میں۔ شعر میں آہستہ پڑھوں گا، چاہے جیسے سن لے جائیے، وہ آپ کی مرضی۔ سورج یہ کہہ کے دین کا ابھرا غدیر میں، تکمیل آج پائے گا کلمہ غدیر میں۔ قرآن کی آیتوں کا سفر انتہا پہ تھا، قرآن کی آیتوں کا سفر انتہا پہ تھا، تھی ابتدا پہ نہج بلاغہ غدیر میں، تھی ابتدا پہ نہج بلاغہ غدیر میں، تو صدیوں کا فاصلہ ہے میرے ان کے درمیان،
صدیوں کا فاصلہ ہے میرے ان کے درمیان، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں تھا غدیر میں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں تھا غدیر میں، تو رستہ بھٹک گیا تھا مسافر غدیر کا، رستہ بھٹک گیا تھا مسافر غدیر کا، خور بس ذرا سی دیر سے پہنچا غدیر میں، رستہ بھٹک گیا تھا مسافر غدیر کا، خور بس ذرا سی دیر سے پہنچا غدیر میں، تو نام علی نہیں تھا تو اندھی تھی یہ عزا، نام علی نہیں تھا تو اندھی تھی یہ عزا، پورا ہوا اذان کا چہرہ غدیر میں، نام علی نہیں تھا تو اندھی تھی یہ عزا، پورا ہوا اذان کا چہرہ غدیر میں، بازو بلند کر کے دکھاتے رہے رسول، بازو بلند کر کے، بازو بلند کر کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں، بازو بلند کر کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں، دل مست آنکھ مست زباں مست روح مست، دل مست آنکھ مست زباں روح، دل آنکھ مست، دل مست آنکھ روح، دل مست آنکھ مست زباں مست روح مست، قمبر تھا خاص دیکھنے والا غدیر میں، قمبر تھا دیکھنے والا غدیر میں، تو جب سے علی ہے تب سے ہے مولا کائنات، جب سے علی ہے تب سے ہے مولا کائنات، اعلان طے شدہ تھا کہ ہوگا غدیر میں، اعلان طے شدہ تھا کہ ہوگا غدیر میں۔ آئیے میں اسی اشر کے طفیل میں خطیب بے مثال حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا عابد حسن خان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں، اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں، ان کا استقبال بآواز بلند صلوات سے کریں۔ شکریہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، به نستعين وهو خير معين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، صلوات محمد وآل محمد۔ معزز اور محترم علماء کرام و فاضل طلاب، سب سے پہلے اس عظیم عید اکبر کے موقع پر ہم سب ایک صلوات کے ذریعے سے امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرد و شریف کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد عالم اسلام کے تمام مومنین، علماء، مراجع اعظام سب کی بارگاہ میں آنے والے مومنین کی ارواح کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہے اللہم اجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ مختصراً و تیمناً اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں آج کے حوالے سے چند باتیں مقصود ہیں۔ ماشاءاللہ حضرات شعراء کو سن چکے ہیں، اب اس کے بعد یہ تقریر شاید بار ہو، لیکن چونکہ حکم ہے تو جتنا ہم نے سنا ہے اتنا ہم سنائیں گے۔ ارشاد رب العزت ہے
اور قرآن مجید کی بہت ہی معروف آیہ مبارکہ ہے. اس کے ضمن میں چند باتیں کل شب میں کچھ معروضات پیش کیے تھے. مجھے نہیں معلوم کہ اس میں سے کوئی ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو معذرت. قرآن مجید میں پیغمبر کو متعدد کلمات کے ذریعے سے یاد کیا گیا ہے، خطاب کیا ہے قدرت نے. اور پروردگار کا نہج کلام، نہج گفتگو بلاغت سے خالی نہیں ہے. وہ عظیم معجزہ اور جاویدانی کتاب کا مالک ہے، خالق ہے. اس نے جو لفظیں، جو کلمات جہاں پر رکھے ہیں وہ اپنی جگہ پر موضوع ہیں. کسی میں یہ جرات نہیں ہے کوئی یہ کہہ سکے یہ کلمہ یہاں پر مناسب نہیں ہے. اسی لیے اپنی گفتگو کے طریقے بھی اس نے اسی عنوان سے مرتب کیے ہیں. کبھی بھی جب کافروں کو کوئی پیغام دینا ہوا تو بذات خود اللہ نے خطاب نہیں کیا، بلکہ فاصلہ رکھا. قل، اے میرے حبیب کہو، ہم انہیں منہ نہ لگائیں گے. یہ مزاج قدرت ہے، یہ اس کی پاکیزگی ہے، یہ اس کے کلام کا عروج ہے کہ وہ کافروں کو منہ نہیں لگاتا. پیغمبر سے کہلوائے گا، لیکن جہاں مومنین کے خطاب کو یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، کیوں ایسا فرق کیوں ہے؟ سید مرتضی علیہ الہدیٰ نے اپنی کتاب خصائص ائمہ میں فرمایا کہ جس کلمے میں مومن کا استعمال یا ایھا الذین آمنو ہے، اس کلمے کا مصداق ابرز ذات امیر المومنین ہے. ذات امیر المومنین ہے ذان گرامی. دوسرا مقام، پورے قرآن میں کسی بھی خاتون کا نام نہیں لیا گیا. پورے قرآن میں کسی بھی خاتون کا نام نہیں ہے سوائے جناب مریم سلام اللہ علیہ. اس لیے کہ مریم عصمت صغرا پر فائز ہونے والی عظیم بی بی ہے. اس کا مطلب اللہ اپنی مشیت کے تحت اگر کسی سے گفتگو کرتا ہے تو اس انداز میں گفتگو کرتا ہے کہ اپنے لسان قدرت پر کسی غیر معصوم کا نام بھی آنا گوارا نہیں کرتا ہے. یہ ہے میری وہ دلیل کہ اللہ نہج کلام میں بھی احتیاط سے کام لیتا ہے. اب یہاں پر احتیاط کیا ہے؟ پیغمبر اسلام سے کہیں پر کہا یا ایھا الرسول، کہیں پر کہا یا ایھا النبی، کہیں پر کہا یا ایھا المدثر، اور کہیں پر کہا یا ایھا المزمل. 4 طریقے سے پیغمبر سے خطاب ہے. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل. 2 لفظیں ایسی استعمال کی مزمل اور مدثر جو پیغمبر کی ذات سے مربوط ہے، پیغمبر کی شخصیت سے مربوط ہے. لیکن یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول یہ پیغمبر کی معنویت سے مرتبط ہے، پیغمبر کے عہدے جلیلہ کی طرف اشارہ ہے. یعنی اب عزیزان گرامی جہاں پر پیغمبر کی ناز برداری کرنا ہوئی اور کوئی پیغام ایسا نہیں تھا کہ جو پہنچایا جائے، وہاں پر مدثر کہا، مزمل کہا. لیکن جہاں پر پیغام دینا مقصود ہوا یا تو وہاں پر یا ایھا النبی کہا یا تو یا ایھا الرسول کہا. اس آیت میں بھی اللہ نے یا ایھا الرسول کہا. پورے قرآن میں 2 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے پیغمبر اسلام کو یا ایھا الرسول کہہ کے خطاب کیا ہے. اور دونوں مقامات توجہ چاہتا ہوں، دونوں مقامات اللہ نے جو استعمال کیا ایھا الرسول وہ امیر المومنین کی ولایت سے مختص آیتیں ہیں. آپ جا کے قرآن مجید میں دیکھ لیجئے گا، آپ محسوس کریں اللہ نے یا ایھا الرسول کہا. اب پیغام کس کے لیے، کس کے ذریعے آیا؟ وہ بھی جناب جبرائیل اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے. یا میں کہوں گا پروردگار ایک جگہ یا ایھا النبی ہے اور ایک مقام پر یا ایھا المدثر ہے. یا ایھا المزمل فرق کیوں ہے؟ کہ یا ایھا الرسول اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا عہدہ ہے، نبوت کے بعد سب سے بڑا عہدہ. توجہ چاہتا ہوں، نبوت کے بعد ایک عہدہ رسالت بھی تو ہے، اور رسالت سب سے بڑا عہدہ ہے اللہ کی بارگاہ میں. یعنی کیا مطلب؟ اپنی زبان میں کہنا چاہتا ہوں اللہ یہ میدان غدیر میں بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے جو پیغام جس کے ذریعے سے بھیجا وہ بھی رسول،
توجہ چاہتا ہوں، اور جس کے ذریعے سے اعلان کروایا وہ بھی رسول. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشیت جو بھید رہے، مشیت ہے گورنمنٹ. جو چاہتا ہوں مشیت ہے سرکار، مشیت ہے گورنمنٹ. اس کا مطلب پیغام بھی گورنمنٹ کا ہے، لانے والا بھی سرکاری ہے، پہنچانے والا بھی سرکاری ہے. جو چاہتا ہوں پہنچانے والا بھی سرکاری ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہر پیغام کو رد کرنے والا دہشت گرد نہیں ہوتا، گورنمنٹ کے پیغام کو رد کرنے والا دہشت گرد ہوتا ہے. توجہ چاہتا ہوں گورنمنٹ کے پیغام کو رد کرنے والا دہشت گرد ہوتا ہے. اللہ نے اس گورنمنٹ کے پیغام کو اور عروج دے دیا. اور عروج کب دیا؟ جب اعلان غدیر ہوا تو اسی غدیر میں اس اعلان کے، توجہ چاہتا ہوں، بہت سے قانون فوراً بنا دیے جاتے ہیں. قانون یعنی پارلیمنٹ میں جو قانون پاس ہو گیا اس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے. اللہ نے اسی جگہ پر گورنمنٹ کے اس پیغام پر قانون بھی بنا دیا. اب اس پیغام کا کوئی منکر گر ہوا تو حارث بن نعمان فہری کی طرح مارا جائے گا. جو چاہتا ہوں حارث بن نعمان فہری کی طرح مارا جائے گا. یعنی اللہ نے ساری سزائیں قرآن میں سنا دی. ولایت علی کی سزا میدان میں سنا کے بتایا کہ ہر سزا کا تو معافی موجود ہے، لیکن ولایت علی کے منکر کی سزا معاف نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور ولایت علی کی سزا موت. فوراً اللہ نے پتھر مار کے ختم کر دیا. دوسرا یا ایھا الرسول بلغ، لفظ بلغ، کلمہ بلغ قرآن میں صرف ایک مرتبہ آیا، اور ایک مرتبہ استعمال کر کے اللہ نے بتا دیا کہ ہماری نگاہ میں سب سے بڑی تبلیغ ولایت علی ہے. سب سے بڑی تبلیغ ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے. اس سے بڑی کوئی تبلیغ نہیں. جتنی بھی تبلیغیں اب آئیں گی اس کے ضمن میں آئیں گی. اس سے نہ پہلے ہو سکتی ہیں اور نہ اس سے عظیم ہو سکتی، اس لیے کہ احقاق الحق میں شہید نے فرمایا اے علی، توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر نے فرمایا علی تمہاری مثال تمام انبیاء اور تمام لوگوں میں ایسا ہی ہے جیسے حروف کے درمیان الف کی ہوتی ہے. توجہ چاہتا ہوں شعراء موجود ہیں. اے علی تمہاری مثال لوگوں کے درمیان، انبیاء کے درمیان، تمام خلائق کے درمیان ایسے ہی ہے جیسے حروف کے درمیان الف کی ہوتی ہے. بہترین تبلیغ، عظیم تبلیغ ولایت علی کی. کیوں؟ ساری تبلیغیں اس کے ضمن میں آئیں گے. اے علی تمہاری مثال حروف میں الف کی طرح. پیغمبر نے کیوں؟ اور بھی حروف تو ہیں. خود سین پر بحث ہے پوری ایک مجلس سے، کبھی موقع پر ارشاد ہوگا تو آپ کو سنا دیں گے. سین بھی بڑا عظیم لفظ ہے، بڑا عظیم حرف ہے، اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے. لیکن الف کی امتیاز، الف کی بزرگی کیا ہے؟ الف کی بزرگی کیا ہے؟ الف کی بزرگی یہ ہے کہ علی کبھی اپنے قد سے چھوٹا نہیں لکھا جاتا. صرف ایک مقام پر توجہ چاہتا ہوں، مقام دکھاؤں گا. علی اپنے الف اپنے قد سے چھوٹا نہیں لکھا جاتا. دوسرے اگر املا ہمارا درست ہے تو جاننا چاہیے کہ جب بھی کوئی حرف الف سے ملے گا اپنا قد چھوٹا کرے گا پھر جا کے ملے گا. نہیں سمجھ میں آتا؟ توجہ چاہتا ہوں اپنا قد چھوٹا کرے. کبھی پورا حرف اپنے وجود کے ساتھ الف کے ساتھ نہیں لکھا جائے گا. یعنی اگر جیم اس عالم میں لکھا جائے تو الف کے ساتھ جیم پورے شکل کے ساتھ نہیں لکھا جائے گا. اپنے قد کو چھوٹا کرے تب جا کر کے الف سے ملے گا. توجہ چاہتا ہوں اپنے قد کو چھوٹا کرے تب جا کے الف سے ملے گا. اور ملنے کے بھی طریقے ہیں. اگر ملنا ہے تو پیروں میں آ کے ملو، سر پر کسی کو نہیں بٹھاتا. توجہ چاہتا ہوں الف کسی کو سر پر نہیں بٹھاتا، پیروں میں آ کر ملو عزیزان گرامی. اور دوسرا الف اپنے وجود کے ساتھ کسی کے وجود کو برابر پہ تسلیم نہیں کرتا. اگر الف تسلیم بھی کرے گا تو الف ہی کو تسلیم کرے گا. الف مقصورہ آپ کے سامنے ہے. یعنی اگر الف کسی کو قبول کرے گا تو ساتھ میں الف کے ساتھ ایک چھوٹا الف لکھا جاتا ہے. یعنی الف اگر اپنے برابر میں کسی کو قبول کرے گا تو الف ہی قبول کرے گا. رسول خدا نے میدان غدیر میں قبول کیا میں بھی انبیاء کے درمیان میں الف ہوں، علی بھی انبیاء کے درمیان الف ہے. یہ
अमीर मोमिनीन की बरकत है, अमीर मोमिनीन का उरूज और अल्लाह की बारगाह में मौला अली की फजीलत है। तो कुरान मजीद में बल्लिग सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल किया, दूसरे किसी मकाम पर इस्तेमाल नहीं किया गया। इतना एहतमाम इस विलायत का अल्लाह ने किया है, इस कदर एहतमाम किया है कि किसी और भी विलायत का एहतमाम इस अंदाज में नहीं किया गया। कुरान में यूं तो और भी खिलाफतों का ऐलान है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वअमिलुस्सॉलिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम वल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना। सूरह नूर उसमें मौजूद है, उसमें अल्लाह का वादा है, उससे पहले जिसको खलीफा बना उसी अंदाज में खलीफा बनेगा और तमकीन और ताकत उसे दूसरी दीन में अता कर देंगे जो दीन मुर्तज़ा का मालिक है। यानी इसका मतलब और भी खिलाफतें हैं, लेकिन ऐसा एहतमाम कहीं नहीं हुआ, ऐसा एहतमाम नहीं हुआ। ये एहतमाम क्यों हो रहा है? तवज्जो चाहते, बस दो चार फिक्रे और बात तमाम कर देंगे। ऐसा एहतमाम क्यों हो रहा है? पैगंबर जा रहे हैं, पैगंबर किसके मिस्दाक हैं? पैगंबर कौन? पैगंबर की तमसीद और तमजीद और तहमीद क्या है? कुरान ने खुद अपने पैगंबर को और अपने पैगंबर को उरूज और पैगंबर की जिम्मेदारियों को वाज़े किया। वल्लज़ी बअथ फिल उम्मीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये तीन जिम्मेदारियां पैगंबर पर हैं। इल्म और हिकमत की तालीम देगा पैगंबर का उरूज, लोगों के नफूस को पाक कर देगा अगर पैगंबर के करीब पहुंच गए तो। पैगंबर की जिम्मेदारी बात तमाम हो जाएगी? नहीं, पैगंबर जा रहे हैं। अब युअल्लिमु का सेगा मुजारे का है, बात आगे भी बढ़ेगी, तज़किया नफ्स आगे भी होना है, इसलिए कि अल्लाह बगैर हुज्जत के दुनिया को नहीं रखता है। अब पैगंबर इस्लाम ने मैदान गदीर में मजमा को जमा कर दिया, अब युअल्लिमु का वारिस आने वाला है, युज़क्कीहिम का जिम्मेदार आने वाला है। वारिस कुरान में दुनिया में तुम्हारे सामने पहचानवाना चाहता हूँ, इसके साथ चलोगे तो हमारे तक पहुँचोगे, अगर इसका साथ छोड़ दिया तो दुनिया में रह जाओगे। और दुनिया वालों सुनो, अली की विलायत आसान विलायत नहीं है। अली की विलायत जब मलाइका के दरमियान पेश की गई, जिन मलाइका ने सबसे पहले कबूल किया उनको मुकर्रब बना दिया, और उन मुकर्रब में जिसने सबसे पहले कबूल किया उसको जनाब जिब्राइल तमाम मलाइका का सरदार बना दिया। जिन अंबिया के पास पेश, जिन लोगों में पेश किया गया तमाम इंसानों में, जिसने सबसे पहले कबूल किया उसे रसूल बना दिया, जिसने उसके बाद कबूल किया उसको नबी बना दिया। अज़ीज़ान गिरामी, उसके बाद उनके अंबिया के बाद जब तमाम खलाए को पेश किया गया, उसके बाद जिनकी अरवाह ने पेश किया कबूल किया उनको अल्लाह ने शिया बना दिया। और उसके बाद जब तमाम हैवानात में पेश किया गया, जिसने कबूल किया उसे हलाल गोश्त बनाया, जिसने इनकार किया उसे हराम गोश्त बना दिया। तवज्जो चाहता हूँ, उसको हराम गोश्त बना दिया। और तमाम जमीनों पर पेश किया, जिसने कबूल किया किसी को हकीक में तब्दील कर दिया, किसी को ज़मुर्रत में तब्दील कर दिया, किसी के वजूद को अली ने अमीर मोमिनीन के विलायत के साए में मुज़य्यन करके अल्लाह ने बता दिया। जिसने भी मेरे अली की विलायत को कबूल किया है, हमने उसको तोहफे से खाली नहीं रखा है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, अली हमारी और आपकी विलायत को जब दुनिया के सामने पेश किया गया, अहले खलाइक और कायनात में पेश किया गया, तो सबसे पहले सातवें आसमान ने कबूल किया, हमने उसको अर्श और कुर्सी से मुज़य्यन किया। उसके बाद चौथे आसमान ने कबूल किया, हमने उसको बैत मामूर से मुज़य्यन किया। उसके बाद मक्के ने कबूल किया, हमने खाने काबा के जरिए से उरूज अता कर दिया। मदीने कबूल किया, हमने तुम्हारी कब्र के जरिए से सजा दिया। और कूफे ने कबूल किया, हमने अली की कब्र से सजा दिया। ये विलायत अली का असर है। ये हुज्जत खुदा की विलायत है, ये वली ये मुतलक की विलायत है, ये अमीरुल मोमिनीन की विलायत है। पैगम्बर इस्लाम को बुलाया गया इस विलायत का पैगाम पहुंचाने के लिए। तफसील में जाने का वक्त नहीं है, वरना मेराज में खास बातें आपके सामने पेश की जाती, जिसके लिए पैगम्बर को बुलाया। तो मैं इशारा करके गुजरना चाहता हूँ। पैगम्बर मेराज की मंजिलों को तय करके पहुंचे, जब सिदरतुल मुंतहा के करीब आए तो शेर ने पैगम्बर का रास्ता रोकना चाहा। एक नूरानी शेर आया, पैगम्बर को देखने लगा। अल्लाह ने जनाब जिब्राइल, अल्लाह के रसूल ने जनाब जिब्राइल से पूछा, ऐ जिब्राइल ये बताओ ये शेर क्या चाहता है? तवज्जो चाह, रवायत का कबे दुर्री
اے جبرائیل یہ شعر کیا چاہتا ہے؟ پیغمبر اسلام سے جناب جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی دنیا سے کوئی چیز اگر لائے ہوں تو اس کے دہن میں دے دیجئے۔ پیغمبر نے اپنی انگوٹھی اتاری اس کے منہ میں دے دیا، اس کے بعد وہ ہٹا، پیغمبر آگے بڑھے، حجاب کی منزل میں آئے، گفتگو شروع ہو گئی۔ جب گفتگو ہوئی تو پیغمبر ششدر رہ گئے۔ پیغمبر ہے محو حیرت اس متعجب خیز لہجے میں سوال کر لیا، اے میرے معبود ہے پروردگار، تو علی بن کے بول رہا ہے یا علی ہی ہے جو پردے کے پیچھے گفتگو کر رہا؟ آواز قدرت آئی ہے، میں نے میرا لہجہ علی کا لہجہ، مرحبا پروردگار تو نے علی کا لہجہ کیوں اختیار کیا؟ مشیت نے آواز دی، میرے رسول جب تجھ کو میں نے بلایا تو تیرے لوح قلب کو میں نے پہلے پڑھ لیا، اب جب تیرے لوح قلب کو دیکھا تو سوائے علی کی محبت کے کچھ نہیں پایا۔ جب تجھ کو ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ محبوب میرے علی کو دوست رکھتا ہے تو جو جس کے لہجے کو پسند کرتا ہے اسی لہجے میں گفتگو بھی کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس کے بعد پیغمبر کو خطاب دیا کہ آج سے علی کا لقب امیر المومنین ہے۔ پیغمبر اسلام آئے، بزم صحابہ سجی، یہاں پر ایک واقعہ ہے، اس واقعہ کسی اور موقع پر پیغمبر انگوٹھی دے کر کے آئے تھے، بزم صحابہ سجی، تمام لوگ موجود ہیں، پہلو میں امیر المومنین بھی موجود ہے، مولائے متقیان بھی موجود ہیں۔ فوراً آپ نے ابا کے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پیغمبر کی خدمت میں انگوٹھی پیش کر دی۔ یا نبی اللہ، معراج کی ساری داستان میں بیان کروں گا، یا آپ اجازت دیں؟ پیغمبر اسلام نے مسکرا کے تمام لوگوں کے سامنے پیغام پہنچا دیا۔ وہ پیغام پھر کسی موقع پر امیر المومنین کا لقب پیش کر دیا گیا۔ اس روایت کو تمام ائمہ نے نقل کیا۔ یہاں تک لانا چاہتا تھا میں، امام کے خاص صحابی امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی نے سوال کیا، اے میرے آقا میرے مولا یہ بتائیے کہ جب میرے امام کو ظہور ہوگا تو میں اپنے امام کو کن ناموں سے پکاروں گا؟ کیا میں اپنے مولا کو امیر المومنین کہہ سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا کہ نہیں، حرام ہے۔ 11ویں امام علیہ السلام نے فرمایا حرام ہے، میرے جد سے پہلے نہ کسی کو یہ نام دیا گیا اور نہ میرے جد کے بعد کسی کو اس نام سے پکارنا جائز ہے۔ اور یاد رکھو جس نے اس نام کو اپنے لیے مختص کیا ہے یا تو وہ بد نسل ہے یا تو اس کا شمار قوم لوط میں ہے۔ جا کے تاریخ میں دیکھیے گا، اب اس سے زیادہ اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی، یہ امام کے فقرے ہیں۔ امام نے فرمایا حرام، کسی کو اس لقب سے سوائے میرے جد کے کسی کو نہیں پکارا جا سکتا۔ اور جس نے بھی اس لقب کا استعمال کیا، تاریخ نے اس صفت کو بھی اس کے لیے لکھا بھی ہے۔ منبر کے تقدس موجود ہے، اس صفت کو بھی تاریخ نے اس کے لیے لکھا ہے۔ عزیزان گرامی، جب امام کہہ دے تو ختم ہو گئی بات۔ غرض امام نے فرمایا کہ اس لقب کو سوائے میرے جد کے لیے کے علاوہ کسی اور کو دینا جائز نہیں ہے، پکارنا جائز نہیں ہے۔ مولا پھر کیسے پکاریں گے؟ کہ بقیت اللہ کہو، صاحب الزمان کہو، حجت اللہ کہو، ولی عصر کہو، مختلف اسما ہیں امام علیہ السلام کے، ان سے پکارو، لیکن امیر المومنین نہیں۔ میں ایک سلسلہ قائم کرنا چاہتا ہوں، اے مورخو، اے تاریخ رقم کرنے والو، ہوش کا ناخون لو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اس لقب کو پیغمبر نے بڑے اہتمام سے زمین پر اتارا ہے۔ جب اس عظیم لقب کا ذمہ دار اگر سلسلہ امامت میں دیکھا جائے تو پیغمبر اسلام مصطفیٰ ہیں، امیر المومنین نہیں۔ امام حسن مجتبیٰ ہیں، امیر المومنین نہیں۔ امام حسین سید الشہداء ہیں، امیر المومنین نہیں۔
امام سجاد سید الساجدین زین العابدین ہیں، امیر المومنین نہیں۔ امام محمد باقر علوم الاولین والآخرین کے مصداق ہیں لیکن امیر المومنین نہیں۔ امام جعفر صادق صدق و صفا کے عروج پر ہیں لیکن امیر المومنین نہیں۔ امام موسیٰ کاظم باب الحوائج ہیں، امیر المومنین نہیں۔ امام رضا تسلیم و رضا کے عروج پر ہیں لیکن امیر المومنین نہیں۔ امام محمد تقی تمام متقیوں کے امام ہیں لیکن امیر المومنین نہیں۔ امام علی نقی تمام پاکیزیوں کا مظہر ہیں لیکن امیر المومنین نہیں۔ امام حسن عسکری حیبتوں کا مرکز ہیں لیکن امیر المومنین نہیں۔ امام آخر دنیا کے لیے ہدایت کا منبع و ماخذ ہیں، امیر المومنین نہیں۔ ارے دنیا والوں، جب اس عظیم لقب کے ذمہ دار امام زادے نہ ہوئے تو حرام زادے کیسے ہو جائیں؟ میرے مولا کا لقب ہے۔ یا امیر المومنین صرف مولا علی کے لیے ہے۔ یا علی لحم کا لحمی، یا علی دم کا دمی، یا علی حب کا حب، یا علی تیرا خون میرا خون ہے، اے علی تیرا گوشت میرا، پیغمبر فرما رہے ہیں۔ ہر ایک اس لقب کا مصداق نہیں ہوگا۔ یا علی انت امیر المومنین، یا علی انت یاسوب الدین، یا علی انت قائد الغر المحجلین، یا علی انت امام العارفین، اے علی انت سید الاوصیاء، اے علی تم اوصیاء کے سردار ہو، اے علی تمہاری پیشانی چمکداروں کے پیشانی رکھنے والوں کے امام آپ ہیں، اے علی یاسوب الدین دین کے سردار آپ ہیں، اے علی زمام دین الہی آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہے، دنیا کے مقدر آپ ہیں، دنیا کی تقدیر بنانے والے آپ ہیں، حجت خدا آپ ہیں، ولی مطلق آپ ہیں، روحوں پر جس کو قدرت حاصل ہو وہ آپ ہیں، جو اپنی ٹھوکر میں زندگی عطا کرے وہ ہیں آپ، جس کی ولایت کے قبولیت کی بنا پر نبوت تقسیم ہو ذات کے مظہر آپ ہیں، جس کی ولایت کے قبول ہونے پر رسالت تقسیم ہو جائے اس رسالت کے مظہر و منبع ماخذ علی امیر المومنین ہے۔ اس سے پیغمبر اسلام نے اس ولایت کو اللہ کے حکم سے پہنچایا ہے، اور جس نے اس ولایت کو چھپانے کی کوشش کی اللہ نے اس کو دنیا میں ذلیل کیا۔ بس آخری فقرہ، سب سے عظیم تبلیغ ولایت اہل بیت علیہ السلام۔ کسی بزرگ کا جملہ ہے کہ اگر کام کرنا ہو تو ولایت اہل بیت پر کام کرو، قلم اٹھاؤ ولایت امیر المومنین کے لیے، زبان چلاؤ فضائل آل محمد کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ ممبر بنا ہی اس لیے ہے کہ یہاں سے حدیثیں، یہاں سے روایتیں، یہاں سے فضائل اہل بیت علیہ السلام بیان کیا جائے۔ جتنی کثرت سے انسان کو چاہیے کہ فضائل اہل بیت کو بیان کرنا چاہے، اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لے اس ممبر سے صرف فضائل اہل بیت، اپنی ذات کا دفاع اس ممبر سے نہیں کرنا چاہیے، صرف آل محمد علیہ السلام کا دفاع کرو، اس لیے کہ جب اہل بیت کا دفاع کرو گے تو اللہ تمہارا دفاع کرے گا۔ عزیزان گرامی، ممبر بہت مقدس ہے، یا ایھا الرسول بلغ، آج یہ ممبر علی کی ولایت سے مختص کر دیا گیا۔ دنیا میں نہ جانے کتنے لاتعداد فقہاء، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور ان کے خاک ہمارے لیے آنکھوں کا سرما ہے۔ تمام علماء، فقہاء، طلباء، علماء سب ہمارے لیے زینت کا باعث ہیں، اور ان کی عزت و افتخار ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن فرق ہے، 1400 سال سے خدمت دین ہو رہی ہے، لیکن جس نے ولایت علی پر کام کیا ہے اللہ نے اس کو آج بھی زندہ رکھا۔ ہر فقیہ زندہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے حدیث شاید بیان کی ہے، من حافظ 40 حدیثا فہو فقیہ، من حافظ 40 حدیثا فہو عالما و فقیہا، من حافظ 40 حدیثا کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، من حافظ 40 حدیثا حشر اللہ یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، من حافظ 40 حدیثا فہو فی زمرۃ العلماء والفقہاء۔ یہ حدیثیں موجود ہیں، جس نے بھی یہاں لفظ حدیث مطلق استعمال چاہے احکام میں یاد کی جائے اور چاہے عقائد میں یاد کی جائے، تمام علماء جس نے بھی ایک حدیث لکھی ہے سب معتبر ہیں، لیکن تذکرہ کس کا باقی ہے؟ اللہ اجر ایک ایک جملے پر اجر دیتا ہے، سب کے لیے اجر موجود ہے، لیکن جس نے ولایت پر قلم اٹھایا ہے
اس کا تذکرہ آج بھی باقی ہے. اس عروج کو کوئی حاصل نہیں کر سکا جس نے ولایت پر قلم اٹھا کر کے اتنی عظیم کتابیں لکھی. تمام فقہاء اور دانشوروں کے درمیان جو عروج میر حامد حسین صاحب علی اللہ مقامہ کا اور جو عروج صاحب الغدیر کا وہ کسی کو حاصل نہیں ہے. اس کا مطلب ولایت کسی کو مرنے نہیں دیتی ہے، اور ولایت کا نام ہی زندگی ہے. عزیزان گرامی، ولایت کے بغیر انسان مردہ، انسان بے روح ہے. بس باتیں اور بھی تھیں تو اہل بیت علیہ السلام بالخصوص مولا علی کی ولایت، ہم کتنے خوش نصیب ہیں. ماں باپ کی نیکیاں ہیں، والدین کا عمل ہے کہ اس نے اس قابل بنایا کہ آج روز غدیر صاحب غدیر کے جوار میں ہم موجود ہیں. امیر المومنین کے جوار میں موجود ہے. امام نے فرمایا کہ روز غدیر میرے جد کے جوار میں حاضر ہو جانا 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. بعض روایتوں میں کہ صرف روز غدیر مولا علی کے جوار میں حاضر ہو جانا نسلوں کی پاکیزگی کی علامت ہے. ہمارا آنا یہاں پر رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا نے منتخب کیا ہے، اور طالب علم ہونے کے حیثیت سے آنا اس کا مطلب ہمارے انتخاب میں کہیں نہ کہیں عروج بھی ہے. عزیزان گرامی، لہٰذا ہم کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنی ان اللہ کی بارگاہ سے ملی ہوئی نعمتوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کو ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے. اس لیے کہ یہ مولا علی کی ولایت ہر کس و ناکس کو نہیں ملی. جس کو اللہ چاہتا ہے اس کے دل میں اس پاکیزہ ولایت کو ڈالتا ہے. اگر مفہوم ولایت پڑھنا ہو تو فیض کاشانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب تفسیر صافی کا مقدمہ دیکھیے، اس میں ولایت کا مفہوم آپ کو مل جائے. عزیزان گرامی، بہت عظیم ولایت ہے. میں اس عظیم موقع پر اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار اس عید اکبر کے موقع پر ہم سب گنہگار ہیں، لیکن تیری بارگاہ میں یہاں پر حاضر ہونا اس بات کی دریغ تیری نظر التفات ہماری جانب ہے. اس روز اور اس دن، اس عظیم عید کے موقع پر ہمارے تمام گناہان کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما. پروردگار اس وبا سے آج ہی کے دن اسی موقع پر تمام دنیا کو نجات، امن، سکون عنایت فرما. تمام مراجع اعظام، علماء، فقہاء، طلباء کی حفاظت فرما. پروردگار ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے جادے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار تیری بارگاہ میں التجا گزارش حاضرین کی تمام شرعی حاجتوں کو قبول فرما. پروردگار جو بیمار ہوں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگار تمام لوگوں تک علوم اہل بیت کو نشر کرنے اور پہنچانے کے توفیق عنایت فرما. ہم کو زور بیان، زور قلم عنایت فرما. پروردگار مزید توفیقات میں اضافہ فرما. حدیث اور آیات کو حفظ کرنے، اس پر عمل کرنے کے توفیق عنایت فرما. ہم کو ہماری ذمہ داریوں کی جانب متوجہ ہونے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار تیری بارگاہ میں گزارش اور التجا اس عظیم دن کے وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. وتقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأين حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.